5 منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ واقعاً یہ موت ہمیں اتنا مایوس کیوں کر دیتی ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جو موت کو فیس کرتے ہیں۔ پہلا وہ جو موت کو دیکھ کے، میں نے کہا نا، دیندار، بے دین، لا دین، کوئی بھی طبقہ ہو، پتہ تو ہے موت آنی ہے، لیکن جب پتہ ہے موت آنی ہے تو موت کو دیکھ کے ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ جنازوں میں تو وہ بھی جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کے جنازے نہیں ہوتے، کہ جنرل کرنل کے جنازے نہیں ہوتے، سب کے جنازے ہوتے ہیں نا۔ لیکن یہ جو جنازوں میں بھی آتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ جناب جو تخت پہ بیٹھا تھا، اتنا ظلم کیا تھا، پورا ملک کو لوٹ کے چلا گیا، یہ بھی تو قبر میں چلا گیا نا، لیکن وہی جنازوں میں آنے کے بعد بیدار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو موت کو دیکھ کر 3 طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جب موت کو دیکھتا ہے وہ دیکھ کر اندیکھی کر دیتا ہے، یعنی پتہ ہے آنی ہے لیکن کہتا ہے دیکھا جائے گا جب آئے گی۔ ایک تو یہ۔ دوسرا بندہ وہ جو موت کو دیکھتا ہے اور اتنا دیکھتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی مایوس ہو جاتا ہے، یعنی موت کی سوچ اس کی زندگی کو تاریک بنا دیتی ہے۔ اب وہ جس نے موت کو دیکھ کر اندیکھی کیا، کم از کم اس نے دنیا کے مزے تو لیے۔ مطلب غفلت بھی تو انسان کو خوش رکھتی ہے نا۔ انگریز شراب کیوں پیتے ہیں؟ وہ جتنا ٹینشن اور برڈن ہوتا ہے، شراب پینے سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اور جتنی دیر غافل لیتے ہیں اتنی دیر وہ خوش رہتے ہیں۔ مطلب اس کو کینسر ہے، لیکن اب کینسر سے غافل کیسے؟ وہ نشہ کر دیتا ہے، اب نشے میں وہ غفلت میں سو رہا ہے۔ یہ جتنے نشائی پلوں کے نیچے سوتے ہیں نا، وہ آپ سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ پڑھا لکھا آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، اچھی گاڑی میں بیٹھا ہے، لیکن لاکھ ٹینشن اس کے، لیکن یہ روڈ پہ سو رہا ہے، 1 نمبر کا نشائی آدمی ہے، لیکن آپ دیکھو گے ہنس رہا ہے، خوش بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ گرمی ہے، سردی ہے، ملک کے الیکشن کا کیا ہو رہا ہے، ملک کا کیا ہوگا، بجٹ کا کیا ہوگا، اس کا کیا جائے، کیونکہ نشے نے اسے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ ابن سعد امام حسین کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سکون غفلت والا سکون ہے، یہ وہ سکون نہیں جو خدا رسول گرامی کو دیتا ہے۔ سکون تب رہتا ہے کہ جب بندہ بیدار ہو اور سکون میں ہو۔ آپ جو سائیکٹرسٹ ڈاکٹرز ہیں، جب آپ کو زیادہ ڈپریشن، بیماری، انزائٹی، پینکس آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نیند کی گولی دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے نا، کہ بندہ بیدار رہے گا کہیں اس کے دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں، تو کہا کہ یہ گولی کھلا دو، گولی کھائے گا، نیند آئے گی، تو نیند کیا ہے؟ غفلت ہے۔ تو 8 گھنٹے سوئے گا تو 8 گھنٹہ ٹینشن اس کا کیا ہوگا؟ انکریز نہیں ہوگا، ڈیکریز ہو جائے گا۔ 8 گھنٹہ اس ٹینشن کو بھول جائے گا۔ تو غفلت، شراب اسی لیے پی جاتی ہے تاکہ انسان کیا ہو جائے؟ غافل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مومن جب ٹینشن میں آتا ہے وہ کیا کرے؟ نشہ حرام، شراب حرام، غلط جگہوں پہ جانا حرام، یہ خود کو کس طرح سکون میں لائے؟ تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا آپ نے فیل نہیں کیا کہ دنیا کے ٹینشن ہوتے ہیں، لیکن جب انسان حرم حسین میں جاتا ہے کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے؟ یہ جو ایران میں، مشہد میں، نجف میں رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، ہم نے تو لمبا عرصہ گزارا، کہ جب بھی پریشانی ہو حرم معصوم میں جاؤ تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ہاں، خود رونا انسان کو ریلیکس کرتا ہے۔ جو لوگ متواتر دعائے کمیل میں شرکت کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دعائے کمیل میں بیٹھنے کے بعد انسان کا گویا بوجھ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ محرم کے دنوں میں لوگوں کا سٹریس ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے ڈپریشنز ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود غم حسین میں رونا انسان کے وجود کے اندر کے ٹینشن کو کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے۔ اب فرمایا رو بھی تو اس محبت کے لیے رو جو جائز محبت ہے۔ تو اللہ نے اس جسم کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں، خدا نے بھی اس کا وے آؤٹ بتایا ہے، شیطان نے بھی اس کا وے آؤٹ بتایا ہے، لیکن وہ ناجائز طریقہ بتاتا ہے، اللہ جائز طریقہ بتاتا ہے۔ تو پہلا وہ طبقہ جو موت کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتا ہے، کم از کم اس انسان کی جو دنیا ہے وہ مزے میں گزرتی ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو اتنا ذکر موت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ تاریک ہو جاتی ہے۔ جاب پہ کیوں جاؤں؟ میں تو مر جاؤں گا۔ کماؤں کیوں؟ میں تو مر جاؤں گا۔
بچوں کا، اولاد کا، گھر کا کیوں سوچوں، میں نے تو مر جانا ہے. مطلب 24 گھنٹہ یہ اسی ڈپریشن میں رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لہٰذا میں کیا کروں. تو مطلب اس کی نہ آخرت رہتی ہے نہ دنیا رہتی ہے. خسران دنیا اور خسران آخرت. جیسے بعض شکی لوگ ہوتے ہیں، جیسے بعض وہم میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹہ جناب موت کا سوچ رہا ہے، اب لہٰذا دنیا میں مزہ نہیں آئے گا، ہوٹل پہ جائے گا کھانا کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. فرمایا تیسرا طبقہ ہے مومنوں کا طبقہ. یہ موت کو دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ موت ایک مرحلہ ہے جو ہر انسان پہ آنا ہے. آج والد گیا کل میں جاؤں گا، آج بھائی گیا کل دوسرا بھائی چلا جائے گا، بیوی بھی یہ سوچے ایک دن شوہر چلا جائے گا، اولاد بھی یہ سوچے کہ ایک دن باپ چلا جائے گا. موت ایک مرحلہ ہے، موت اینڈنگ کا نام نہیں، ایک مرحلہ ہے. فرمایا یہاں پر من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. دنیا کے حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، مالدار لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. فرمایا میں نے بھی تمہارے لیے عیش کا بندوبست کیا، میں نے بھی تمہارے لیے عیاشی کا، عیش کا مطلب ایسا کام جس میں انسان کو لذت آئے. فرمایا من ثقلت موازینہ، جس کا وزن وہاں پہ زیادہ ہوگا. کس کا وزن؟ عمل کا وزن وہاں پہ زیادہ ہوگا. فہم فی عیشۃ راضیہ. کیا کمال کا جملہ اللہ نے کہہ دیا. وہ عیش کرے گا لیکن ایسا عیش جس عیش میں وہ راضی رہے گا. یہاں کے نشئی اور شرابی جب عیش کرتے ہیں اور آپ جب ہوش میں آتے ہیں پوچھو کہ آپ اس کام سے راضی ہو، کہے گا نہیں میں خود بیدار ہوں لیکن عادت سے مجبور ہوں. گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو اینڈ میں اس کو ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. وہ تنگ ہوتا ہے اپنی عادت سے لیکن مجبور ہوتا ہے اس عادت کی وجہ سے. لیکن اللہ کہتا نہیں، جنت میں وہ عیش کراؤں گا جس عیش سے تو بھی راضی ہوگا، تیرا رب بھی راضی ہوگا. ہاں؟ لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. لیکن جس کا وزن وہاں کم ہوگا پھر وائے ہے اس بندے پر. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جن لوگوں نے 40 کا سفر کیا، آپ نجف سے پیدل کربلا جاتے ہو، پتہ نہیں 60-70 کلومیٹر یا کتنا فاصلہ ہے. تھوڑا فاسٹ چلو تو 3 دن میں انسان پہنچ جاتا ہے، سلو چلو تو انسان 5 دن میں. اب آپ نے نجف سے پہلے پول سے جب پیدل چلنا شروع کیا تو کوئی بندہ اپنے ساتھ اتنا پانی نہیں اٹھاتا، کھانا نہیں اٹھاتا، زیادہ راہ نہیں اٹھاتا. ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ راستے میں سبیلیں لگی ہیں، راستے میں موقب لگے ہیں، پانی پلانے والے ہیں، کھانا کھلانے والے ہیں، لہٰذا یہ 3 دن سفر بھی کر لیتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن آپ کو بولا جائے کہ جناب کراچی سے حیدرآباد کا سفر آپ نے پیدل کرنا ہے اور بندہ یہی نیچر لے کے نکلے کہ راستے میں پانی مل جائے گا، راستے میں کھانا مل جائے گا، مجھے کوئی کھلا دے گا، مجھے کوئی سلا دے گا. اب یہ چلے گا تو صحیح، 5 روٹیاں لے کے چلے، 2 بوتل پانی کی لے کے چلے، یہ بحریہ ٹاؤن تک نہیں پہنچے گا، پانی بھی ختم ہو جائے گا، روٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اب آگے گرمی بھی ہے، راستے کی سختی بھی ہے، یہ ذلیل بھی ہوگا، یہ پیاسا بھی ہوگا، یہ بھوکا مر جائے گا. یہی خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم نے برزخ میں پیدل ایک سفر کرنا ہے. اگر اس سفر کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے تو ذلیل ہو جاؤ گے، خار ہو جاؤ گے، خفت میں مارے جاؤ گے. فرمایا لیکن اگر تمہارے پاس سفر زیادہ راہ موجود ہے تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح 40 کے سفر میں عزاداروں کا موقب لگا ہوا ہے، اسی طرح برزخ کے سفر میں تمہارے عمل کے موقب ہونے چاہیے. اگر عمل کا موقب اور سبیل لگا ہے تجھے کبھی پیاس سے موت نہیں آئے گی. لیکن گنہگار جب وہاں پیاسا ہوگا تو فرمایا زقوم کھلایا جائے گا، فرمایا حمیم کھلایا جائے گا. وہ جو اس کا گندا عمل ہے وہ پانی بن کے آئے گا لیکن گرم پانی ہوگا. وہ جو اس کا گندا عمل ہے وہ کانٹے دار غذا بن کے آئے گی، اس کے گلے کو چیر کے پھاڑ دے گی. لیکن فرمایا جو مومن ہوگا اور عمل کے ساتھ آئے گا اسے آب کوثر سے نوازا جائے گا، اسے صحبت امیر المومنین سے نوازا جائے گا. تبھی فرمایا کسی عالم کو جب بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا اگر دنیا واپس بلائے اور زندگی میں ایک کام کرنے کے لیے بولا جائے بتاؤ آپ کون سا کام کرو گے؟ کہ میرے لال اگر واپسی ہو تو اس ایک دن میں ایک ہی عمل انجام دوں گا. وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اپنے مولا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. کہ بابا وہ کیوں؟ کہ اگر دنیا میں ایک مرتبہ رضا کی زیارت کے لیے گیا وہ ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے.